آج کے اس پرفتن اور جدید دور میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کربلا ہمیں کیا سبق دے رہی ہے، اور وہ کون سے سبق ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہمارے لیے چھوڑے۔ ان میں سے چند ایک کو ہم آج کی اس نشست میں ڈسکس کریں گے۔ یزید کو ہمارے اکابر برا سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں یا فاسق و فاجر سمجھتے ہیں، تو اس میں جہاں پر ایک یہ وجہ ہے کہ وہ حضرت امام حسین اور حضور کی آل کے دوسرے افراد کا قاتل ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک وجہ اور بھی ہے کہ کیا اہل بیت حضور کی آل اور حضرت امام حسین کو قتل کرنے سے پہلے بھی وہ برا تھا کہ نہیں تھا؟ کیا ہم حضرت امام حسین کے قتل کی وجہ سے اسے برا کہتے ہیں، یا کچھ اور چیز ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ فاسق و فاجر ہے؟ وہ چیز کیا تھی؟ ہم اس چیز کو تھوڑا سا اپنی گفتگو میں لاتے ہیں۔ اب جب حضرت امام حسین ابھی تک شہید نہیں ہوئے تھے، کربلا کا جو معرکہ ہے، جو جنگ ہے، وہ ابھی تک نہیں ہوئی تھی، اس سے تھوڑا سا پہلے ہم چلے جائیں تو یزید حضرت امام حسین کی نظر میں کیسا تھا، یا اس وقت کے جو امت مسلمہ کے عظیم لیڈر تھے، رہنما تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، ان کی نظر میں وہ کیسا تھا؟ تو مختلف جو ہے نا تاریخ کی کتب پڑھنے کے بعد، مختلف تاریخ کی کتابوں کے حوالے دیکھنے کے بعد، مختلف شخصیات کے نظریات کو پڑھنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ یزید جب وہ تخت نشین ہوا، جب وہ تخت پہ بیٹھا، تو اس کے اندر ایسی عادات تھیں جس کو کوئی بھی صاحب ایمان اور صاحب اسلام شخص اچھا نہیں جانتا تھا۔ اس کے اندر ایسی عادات پائی جاتی تھیں جس کی وجہ سے اس کی مخالفت کی گئی تھی۔ اس کے جو نظریات تھے دین کے اندر، اس کی جو نئی ایسی ایجادات تھیں، ایسی بدعات تھیں جس کی دین قطعاً اجازت نہیں دیتا، یا اس کا جو عمل تھا، کردار تھا، اس میں ایسی چیزیں تھیں کہ جن کو کوئی بھی صاحب ایمان اور مسلمان شخص قبول نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مسند خلافت پر بیٹھا، لیکن جو اس کا کردار تھا اس پر آج بھی سوالیہ نشان ہے۔ اب اس میں علماء کے مختلف نظریات ہیں۔ وہ قاتل ہے، وہ شرابی ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ فحاشی اور عریانی کو پھیلانے والا ہے۔ ہم ان چار چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر بات قتل کی جائے کہ وہ قاتل ہے، اور وہ ہے، اس نے حضور کی آل کے بے گناہ لوگوں کو شہید کروایا، اس نے اور ایسے بے شمار مسلمان تھے جو بے گناہ تھے، ان کو اس نے قتل کروا ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت بڑے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ جہنم خالدن فیہا، کہ وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا وہ مستحق ہوگا۔ ولعنہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ اب اس پر عذاب بھی ہے، اس پر لعنت بھی ہے، اس پر غضب بھی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی رہے گا۔ تو یزید کے اندر یہ جو قتل کرنے کی بات تھی، یہ اس کے اندر عام تھی، مسلمانوں کو بے گناہ قتل کرنے والا تھا۔ اگر بات اسی طرح شراب نوشی کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، بے شک یہ جو شراب ہے، یہ جو جوا ہے، یہ جو بت ہیں، یہ جو پانسے ہیں، یہ تمام رجس من عمل الشیطان، شیطان کے ناپاک عمل ہیں، اور فاجتنبوہ، اے ایمان والو اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یعنی فلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان شراب نوشی نہ کرتا ہو، انسان جوا نہ کھیلتا ہو، انسان جو ہے نا وہ بتوں کے ساتھ اس کے کسی قسم کا کوئی ریلیٹڈ نہ ہو، اس کے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو، بتوں کی خرید و فروخت، بتوں کو بنانا، بتوں کو پوجنا، اور پانسے یعنی فال نکالنا وغیرہ، ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تبھی وہ فلاح پا سکتا ہے۔ یزید جیسا کہ ہم نے بات کی کہ وہ شراب پیتا تھا اور شراب کو جائز قرار دیتا تھا کہ یہ دین میں جائز ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا شخص جو دین کے اندر تبدیلی رونما کر رہا ہے، جو غلط عقائد اور غلط نظریات رکھتا ہے اور لوگوں کو دے رہا ہے، اور خود کو وہ خلیفہ تصور کرتا ہے اسلام کا، شہزادہ تصور کرتا ہے، تو کیا یہ بات جو ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ حضرت امام حسین نے جو اس کے خلاف جہاد کیا، آواز اٹھائی، آپ کا جو نظریہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو اسلام کے اندر یہ چیزیں لے کے آ رہا ہے جو اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے، تو جب اس نے حضرت امام حسین کی اس بات کو تسلیم نہ کیا اور اس نے حضرت امام حسین کو بیعت کا کہا، حضرت امام حسین نے بیعت کو تسلیم نہ کیا، تو اس طرح یہ جو ہے نا وہ قدم جنگ کی طرف بڑھا۔ اور اگر بات کی جائے فحاشی اور عریانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر فحاشی پھیلے، ایمان والوں کے اندر جو ہے نا وہ فحاشی کی باتیں پھیلائی جائیں، بدکاری پھیلائی جائے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو بتا دو لہم عذاب علیم، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور کہاں کہاں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی وہ اس عذاب کے مستحق ہوں گے اور آخرت میں بھی اس عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو اب فحاشی، عریانی، بدکرداری، زناکاری، اس کو وہ عام سمجھتا تھا، اور اللہ کریم نے واضح ارشاد فرمایا کہ اس کو دنیا میں بھی دردناک عذاب اور اس کو آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ تو حضرت امام حسین نے اس چیز کے خلاف علم جہاد بلند کیا کہ تو بھائی جو چیز اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا، تم لوگوں کو اس طرف کیوں بلا رہے ہو؟ وہ بے نمازی تھا۔ قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں، بے شمار آیات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں تاکید فرمائی ہے، اور جب وہ قرآن مجید کی تعلیمات، آقا کریم کی تعلیمات کی مخالفت کر رہا تھا، اپنے عقائد، اپنے نظریات دے رہا تھا، تو ایسے شخص کے خلاف جو دین کی خلافت کا دعوے دار ہو، جو دین کے تخت کا وارث خود کو سمجھتا ہو، ایسے شخص کے خلاف عالم جہاد بلند کرنا یہ حضرت امام حسین کا ہی کام تھا۔ اور اگر آج ہم دیکھیں تو کیا ہم صرف آج حسین حسین کر رہے ہیں یا حسینی کردار کو بھی اپنا رہے ہیں؟ کیا ہم آج صرف یزید کو اپنی زبان سے برا کہتے ہیں یا اس کے جو رائج کردہ عوامل تھے، عمل تھے،
ان سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف باتوں تک ہیں تو ابھی تک ہم اپنے ایمان میں اور اپنے اسلام میں مکمل طور پر داخل نہیں ہوئے۔ یزید کی بھی مخالفت کرو اور یزید کے کردار کی بھی مخالفت کرو، اور عمل سے ثابت کرو کہ بھائی ہم یزید کی بھی مخالفت کرتے ہیں، یزید کے کردار کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اور ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں، ہم اس سے بچتے ہیں۔ ہم شرابیں نہیں پئیں گے، ہم نمازیں ادا کریں گے، ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم زناکاری کی طرف نہیں جائیں گے، ہم شراب کی طرف نہیں جائیں گے، قتل و غارت کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہم ایک امن و سکون والا معاشرہ لے کے آئیں گے، جس معاشرے کا درس ہمیں حضرت امام حسین نے دیا ہے، اور تبھی جا کے ہمیں کامیابی ہوگی۔ اگر بات صرف نعروں تک رہے، بات صرف زبان تک رہے، تو اس کے بھی فوائد ہیں کہ اس سے کفر کی طاغوتی جو طاقتیں ہیں وہ لرزتی ہیں، لیکن جب ہم عملی جامہ پہن لیں گے، جب ہم عمل کے میدان میں اتر آئیں گے، اس کردار کو اپنے اندر ڈھالیں گے جو کردار حضرت امام حسین ہمیں دے کے گئے ہیں، اس گفتار کو، اس آواز کو اپنے اندر ڈھالیں گے جو حضرت امام حسین چھوڑ کے گئے ہیں، تو پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن ہو جائے گا، پوری دنیا میں اسلام کی دھاک بیٹھ جائے گی، اور اسلام کے ہر طرف چرچے ہوں گے۔ ہم اس آج جو ہماری مظلومانہ حالت ہو گئی ہے، بے چارگی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس سے نکل کر ہم ایک پاورفل اسلام سے بھرپور زندگی گزاریں گے، اور دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ہم اسی حسین کے ماننے والے ہیں جس نے یزید کے کردار کی مخالفت کی، ہم اسی حسین کے ماننے والے ہیں جس نے یزید کے نافل کردہ عمل کی مخالفت کی۔ تبھی جا کر ہم کامیابی کو ہے نا وہ جگہ دے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔